آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 97 نمبر وصف تھا آپ کی امانت و دیانت۔ حضور کی زندگی کا یہ بھی بڑا اہم وصف ہے کہ آپ میں امانت اور دیانت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی مشرکین کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا الصادق الامین، کہ یہ پیغمبر سچ بولنے والا ہے اور یہ پیغمبر امانت دار ہے۔ یہ آپ کا یہ وصف آپ کے مشرک اور غیر مسلم لوگ بھی بولا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں یہ وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، لوگوں کے دلوں میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے، جسے امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں، امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں، اور ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں نقل کیا۔ زمانے جاہلیت میں جیسے میں نے بات پہلے عرض کی کہ بیت اللہ کی بعض دیواریں گر گئی تھی، جب ان دیواروں کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو مشرکین کے تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا اور ہر ایک پتھر لے کر آتے، گھارا بناتے، بیت اللہ کی تعمیرات میں وہ لوگ حصہ لیتے تھے۔ اب جب بیت اللہ کی تعمیرات مکمل ہو گئی تو اب بات تھی حجر اسود کو نصب کرنے کی، تو چونکہ حجر اسود جنت سے آیا وہ پتھر تھا تو ہر قبیلے کے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے، ہر قبیلے والا کہتا تھا یہ پتھر ہم نصب کریں گے۔ اب آپس میں جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ تو ان میں سے ایک دانا نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرو، کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہوں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو جب سب کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو سب کی زبان پہ تھا صادق اور امین آ گیا، صادق اور امین آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے ہم اس فیصلے پہ راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح حجر اسود پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور آپ نے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان کو بلایا اور ہر ایک سے کہا تم چادر کا ایک ایک کونا پکڑو۔ تو ہر ایک نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے اور بیت اللہ کے قریب لا کے رکھا۔ اب ہر ایک کو خوشی ہو گئی کہ میں نے حجر اسود کو اٹھایا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عقل، فہم، سمجھ بہت دی تھی کہ جہاں جھگڑے تیار تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، آپ کے ایک فیصلے سے سب جھگڑے ختم ہو گئے، سب قبیلے والے راضی ہو گئے کہ ہمارا بھی حصہ بن گیا۔ پھر آپ نے سب سے کہا کیا تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ اب میں حجر اسود کو فٹ کر دوں، بیت اللہ میں نصب کر دوں؟ سب نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا وکیل ہوں۔ تو گویا وکیل کا عمل موکل کا عمل ہوتا ہے، یعنی وکیل جو کچھ کرتا ہے وہ موکل کی طرف سے، گویا تم سب نے مجھے اجازت دی، تو سب نے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کیا۔ اب دیکھیں یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف تھا کہ جھگڑا بھی ختم ہوا اور سب کی زبانوں پر جو بات آئی وہ صادق اور امین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں۔ اس لیے انسان زندگی میں کوشش کرے اپنی زندگی میں امانت اور دیانت کو لے کر آئے، کسی کا ایک پیسہ کبھی نہ کھائے، مسجد کا پیسہ ہو، مدرسے کا پیسہ ہو، کسی رفاعی ادارے کا پیسہ ہو، کسی نے امانت اس کے پاس رکھوائی ہو، کبھی خیانت نہ کرے، اس لیے کہ اس بات سے آگاہ رہے جو انسان خیانت کرتا ہے وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا، وہ نہ اس کو نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جتنا مال حرام کے راستے سے لیا تھا وہ سارا اس پہ لگ جاتا ہے۔ زندگی کی بے اطمینانی، پریشانی اور تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو کتنا دیتا ہے، اور جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے کیسے رسوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا۔ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ پتی فروخت کرتا تھا۔ ابھی ہوٹلوں میں جاتا تھا، جو پتی استعمال ہو جاتی تھی اور استعمال کے بعد عموماً ہوٹل والے پتی کو نیچے کسی بالٹی میں، کسی برتن میں ڈال دیتے، تو یہ ان سے وہ پتی لے لیتا اور لے جا کر پھر اس پتی میں کچھ پانی ڈال کر اسے خشک کر دیتا، اور پھر اس کے ساتھ رنگ ڈال کے ملاوٹ کرتا اور اسے اصل پتی کے ساتھ ملاتا تھا، اور ملا کر یہ شخص فروخت کیا کرتا تھا۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اصل پتی بھی ہوتی، ساتھ یہ نقل 2 نمبر پتی بھی ڈالتا۔ اس طرح اس نے چند مہینے تو اپنا یہ کاروبار چلایا۔
چند مہینے اس کا یہ کاروبار چلتا رہا. اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا صفدر. حرام کے راستے سے پیسہ کماتا رہا، اپنے اوپر بیٹے پہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ بیٹا عین جوانی کو پہنچا، اب اس کو بڑی تمنا تھی کہ یہ میرا دستے بازو بنے گا، کما کے لائے گا. تو اب اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس بیٹے کے کمر پہ درد شروع ہوا. درد بڑھتا گیا. کیا دیکھا کہ پیچھے ایک پھوڑا نکل آیا، اور وہ پھوڑا ایسا ناسور تھا. علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کینسر ہو گیا. بڑے بڑے ہسپتالوں میں لے کر گیا. حرام کے راستے سے جتنا مال جمع کیا تھا سارا بیٹے پہ لگا دیا، لیکن بیٹے کو شفا نہ ملی. اور یہی بیٹا عین شباب اور جوانی کی حالت میں کینسر جیسی موذی مرض میں مر گیا. تو جس بیٹے کے لیے مال جمع کیا تھا وہ بیٹا بھی نصیب نہ ہوا. جس کے لیے حرام اکٹھا کیا تھا وہ بیٹا بھی دستے بازو اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکا. ارے نادان انسان، کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی انسان تیرے عمل سے واقف نہیں، خالق ارض و سماوات میرے اور آپ کے عمل سے واقف ہے. جو اندھیری رات میں اگر سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی رفتار کو سنتا بھی ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو میرے رب سے پوشیدہ نہیں. تو انسان امانت اور دیانت کو لے. یہ تو میں نے بات عرض کی جس نے دیانت کی اللہ نے سزا دی، اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی دنیا میں دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہر نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا. نیک اعمال کے ثمرات اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اسی مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا. فرمایا گلگت کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ خان. یہ ہوٹل میں ہوتا تھا اور یہ ہوٹل کے کمروں کی صفائی اس کی ذمہ داری تھی. ایک دفعہ ہوٹل کے اندر چند لوگ آئے جاپان سے. وہ پاکستان تفریح کے لیے آئے تھے اور پاکستان کے جو سرسبز علاقے ہیں ان میں گھوم رہے تھے. تو وہ گلگت بھی گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو اس جگہ وہ لوگ ٹھہرے تھے. اب وہ لوگ اگلے دن چلے گئے، انہیں یاد نہ رہا، ان کا ایک بیگ ان سے اس کمرے میں رہ گیا، اور اس بیگ کے اندر $100 کے نوٹ تھے اور وہ $50,000 تھے. یہ واقعہ 2010 عیسوی جنوری کا ہے. اس وقت اس کی جو مالیت بنتی تھی پاکستانی کرنسی میں 41 لاکھ روپے بنتی تھی. اتنی بڑی مالیت تھی اس بیگ کے اندر یہ جو کرنسی موجود تھی. لیکن اس شخص کے دل میں ایمان تھا نا. جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو وہ گناہ کرنے پر انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا. وہ انسان کو بے چین کر دیتا، بے قرار کر دیتا. پھر انسان یوں تڑپتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپتی. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہوتا، چلو توبہ کر لیں گے. ارے اللہ کے بندے، توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کیا معلوم رات کو سوئے صبح اٹھ بھی سکتا ہے؟ نہیں سکتا. لیکن دل میں ایمان موجود تھا. بیگ اٹھایا اور لے کر آئے نیچے اور کہا کہ یہ بیگ اوپر تھا، اس میں کرنسی موجود ہے. ہوٹل کے مالک سے کہا اپنے پاس رکھیے، وہ شخص دوبارہ آئے گا تو اس کو دے دینا. اب اگلے دن وہی شخص آ گئے، غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا ہمارا بیگ یہاں رہا ہے. ہوٹل کے مالک نے کہا بالکل یہ آپ کا بیگ ہے. انہوں نے کھولا تو پوری کرنسی اس میں موجود تھی. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آپ تک یہ بیگ کیسے پہنچا؟ کہا ہمارا ملازم ہے عیسیٰ خان اس کا نام ہے، اس نے یہ بیگ ہمیں دیا. تو انہوں نے کہا اس سے ہماری ملاقات کراؤ. انہوں نے ملاقات کروائی. اس نے کہا ہم لوگ جاپان میں رہتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، بہت سے ملکوں میں ہم گئے ہیں، ہم نے ایسا دیندار امانتدار انسان نہیں دیکھا جیسے آپ ہو. آپ چاہتے تو بیگ لے کر بھاگ جاتے، ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے تھے. اب انہوں نے اپنی طرف سے اسے بہت بڑا انعام دیا. انعام دینے کے بعد جب یہ لوگ واپس لوٹے تو وہاں کے جو مشہور اخبارات تھے ان میں یہ بات بتائی، تو وہاں اخبارات میں چھپی. تو وہاں کے جو صحافی تھے انہوں نے ان سے انٹرویو لیا اور لے کر وہ انٹرویو شائع کیا اور ان کی تصویرات بھی شائع ہوئیں. تو جب یہ خبر بہت زیادہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے پھیل گئی، پاکستان میں بھی خبر کی تشہیر ہو گئی. تو اس وقت پنجاب کا جو گورنر تھا اور وہاں جتنے بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے ایک تقریب منعقد کی کہ اس شخص نے ہماری بڑی عزت رکھ دی ہے. غیر مسلم ممالک میں بڑا نام ہوا کہ مسلمان اتنے امانتدار اور دیانتدار ہیں. انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس عیسیٰ خان کو بلایا اور اسے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا.
اور پھر جو ہوٹل کا مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا جی 5 بچے۔ کہا ان 5 بچوں کی تعلیم ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے ہوگی، جتنا خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم دیں گے۔ 5 کی تعلیم مفت ہو گئی، بہترین اسے گھر دے دیا گیا، اور جو کرنسی انعام غیروں کی طرف سے ملا وہ الگ، جو 10 لاکھ روپے کا چیک ملا وہ الگ۔ اور جب 14 اگست آئی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو ایک تمغہ امتیاز الگ سے دیا۔ تو دیکھیں امانت پہ چلا اللہ نے کئی گنا زیادہ دے دیا، خیانت پہ چلتا تو رسوا اور ذلیل ہو جاتا۔ اس لیے نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا آپ کا امانت اور دیانت۔ 98 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف ہے صبر و تحمل۔ آپ کی زندگی میں برداشت بہت زیادہ تھی۔ جب بھی آپ پر کوئی آزمائش کوئی تکلیف آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے۔ اس میں دلیل ہمارے پاس وہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے جب دعوت دی، اور دعوت آپ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دی، پہاڑ کی چوٹی پر جب آپ نے دعوت دی تو ابو لہب نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، اور یہ کہا تھا تب لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ کی زندگی کا وصف صبر و تحمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت گیا اور گندی اوجڑی لائی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں آپ پر رکھ دی۔ یعنی اتنا آپ کو اسلام کی خاطر اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلا ہے، حضرت فاطمہ آئی ہے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اوجڑی کو ہٹایا۔ ہمیں دین کی خاطر اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی ہمارے پیغمبر کو دی گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے جسم پر کسی نے اوجڑی رکھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے گلے میں کسی نے کپڑا ڈال کر ہمیں گھسیٹا ہو۔ یہی عقبہ بن ابی معیط بدبخت حضور سجدے میں گئے، اس نے چادر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا اور کھینچا۔ اتنی آپ کو اذیتیں ملی ہیں، لیکن صبر و تحمل۔ طائف کی زندگی، طائف کا واقعہ گواہ ہے، اتنے پتھر لگے ہیں کہ نالین مبارک بھی جوتوں سے بھر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تصویر بنے رہے۔ تو گویا امت کو درس دینا تھا، دین کی خاطر جو تکلیفیں جو آزمائشیں آئیں انسان اس کو برداشت کرے۔ علیہ وسلم کی زندگی کا 99 نمبر وصف تھا مہمان نوازی۔ آپ کو اللہ نے یہ وصف بڑا عطا کیا تھا، آپ کے ہاں سے کبھی بھی کوئی مہمان خالی نہیں لوٹتا تھا، آپ ہمیشہ مہمانوں کو نوازتے تھے۔ جب وفد ثقیف آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا اور سب کے کھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح جب حبشہ کے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کے کھانے کا انتظام آپ نے خود کیا۔ اصحاب صفہ جتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کچھ ہوتا آپ اصحاب صفہ کو کھلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے ایام بھی آئے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اور میں بھوک کی وجہ سے ریت پر لیٹ جاتا تھا تاکہ مجھے تھوڑی سی ریت کے ذریعے ٹھنڈک مل جائے۔ ایک دن کہتے میں راستے میں بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال تھا کہ آپ صلی اللہ ابو بکر صدیق یہاں سے گزریں گے، میں ان سے کوئی بات پوچھوں گا، ممکن ہے مجھے گھر لے چلے اور مجھے کچھ کھلا لیں۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بات پوچھی، صدیق اکبر نے بتا دی۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق مسئلہ بتا کر چلے گئے۔ اب یہ کہتے میں بیٹھا رہا، اتنے میں حضرت عمر گزرے تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے جواب دیا، تو میں ساتھ چلتا رہا، انہوں نے مجھے راستے میں رخصت کر دیا۔ اب کہتے ہیں بھوک سے میں بے قرار تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو ہریرہ کو بلایا، اپنے ساتھ لے کر گھر گئے۔ آپ نے گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک دودھ کے پیالے کے جو کسی نے ہدیے میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا انطلق الی اہل صفہ فادعوہم لی، اہل صفہ کے پاس جاؤ، سب کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں پریشان، ایک پیالہ دودھ کا اور اتنے سارے اہل صفہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں نے سب کو بلایا۔
جب سب آ گئے آپ نے فرمایا شروع کرو. میں نے دائیں طرف سے شروع کیا, سب کو پلاتا رہا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر تم پیو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پیجئے. فرمایا نہیں تم پیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ کو پلایا. کہتے میں سیر ہو گیا. حضور نے فرمایا اور پیو اور پیو. 3 مرتبہ مجھے فرمایا. میں اتنا سیر ہو گیا کہ میرے ناخنوں کے نیچے بھی سیرابی آ گئی, یعنی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دودھ لیا اور آپ نے نوش فرمایا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ مہمان نواز بڑے تھے. آپ کو اپنے شاگردوں کا, اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال ہوتا تھا, اس لیے مہمان نوازی ایک بڑا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہو تو مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے. اکرام سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 100واں نمبر وصف جو آج کے درس کا سب سے آخری اور اہم وصف ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زہد اور قناعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بڑا تھا, زہد اور قناعت. آپ نے جو زندگی گزاری, جو ملا آپ نے کھایا, جو نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے میں وقت گزار دیا. آپ کے گھر میں بھی اسی طرح رہا, آپ کی اپنی نجی زندگی بھی اسی طرح گزری, یہاں تک کہ ایسے بھی حالات آئے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور نیچے کوئی تلائی وغیرہ نہیں تھی, تو چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پڑ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے چین ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا روم اور فارس کے لوگ باطل پر اور ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر بالکل حق پر ہے. تو کہا یا رسول اللہ پھر ان کو تو اللہ نے اتنا مال اور دولت دیا ہے, روم اور فارس کے بادشاہوں کو, اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو, آپ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ اپنے لیے ایک تلائی خرید سکو اور نیچے بچھا سکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا. اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے, ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے. اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے, ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے. اس لیے زہد کی زندگی حضور گزار کے گئے. امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے, قناعت کی زندگی گزار کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک بکری کا مردار بچہ راستے میں پڑا ہے. آپ نے فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, تم میں سے کون ہے جو 1 درہم میں یہ بکری کا مردار بچہ خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ما نحب انہ لنا بشیء, ہم تو پسند نہیں کرتے کہ 1 درہم میں بھی اس کو خریدیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, پس اللہ کی قسم جس طرح تمہاری نظر میں بکری کا یہ مردار بچہ بالکل حقیر ہے, اللہ کی نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے. جیسے تم بکری کے مردار بچے کو 1 درہم کا نہیں خریدتے, اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی, ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو املأ صدرک غنن, میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا. وَأَصُدَّ فَقْرَكَ, میں فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, فقر کا دروازہ نہیں بند کروں گا. عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابن آدم تو میری عبادت کر, میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا اور میں فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا. اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا. اس لیے آپ دیکھ لو جو عبادت نہیں کرتا,
نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، دین سے دور رہتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ کاموں میں لگے رہتے ہیں. آپ اس سے کہہ دو نا، کہتے جی میں مصروف ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا. ہر وقت اس کے ہاتھ کاموں میں، کبھی گھر کا کام، باہر کا کام، گاڑی کا کام، اہل محلہ کا کام، ذاتی کام، کاموں میں وقت لگا رہے گا، ہاتھ مشغول رہیں گے. جو دین میں لگا رہے گا اللہ اس پہ فقر کا دروازہ بند کر دے گا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری، میں 2 روایتیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے، کبھی 2 دن گزر جاتے تھے. فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد پہ 2 دن گزر جاتے تھے لگاتار، اور انہیں جوں کی روٹی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ 2 دن گزر جاتے تھے، لیکن کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی اور فاقے میں زندگی گزر جاتی. حضرت عروہ نے ام المومنین سے پوچھا جب ایسے دن آتے تھے تو پھر گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا پانی اور کھجوروں پر. پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضور چاہتے تو اللہ زمین کو سونے کا بنا دیتا، آپ اشارہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو آپ کے لیے چلا دیتا، اللہ آسمان سے آپ کے لیے رزق کی برسات کر دیتا، زمین سے آپ کے لیے نت نئے غلے نکال دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس میں گزاری، جس دن ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب نہیں ملا تو صبر کیا، اور امت کو یہ درس دیا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. کامیاب انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال. ابن آدم کے لیے نہیں ہے مگر یہ چند چیزیں اگر اس کے پاس ہو تو کافی ہیں. بیت یسکنہ، گھر ہو جس میں وہ رہتا ہو، وصوب یواری بہ عورتہ، اتنا کپڑا ہو کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، وجلف الخبز، روٹی کا ٹکڑا. آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں بس کافی ہیں، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں. روٹی کا ٹکڑا ہو، جسم چھپانے کے لیے کپڑا موجود ہو، رہنے کے لیے گھر موجود ہو، گویا اس کے پاس سب کچھ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لا تتخذوا الضیعہ، اپنی جائیدادیں نہ بنانا ورنہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے. جب انسان کی جائیداد ہوتی ہے نا تو پھر انسان کی جائیداد ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں اس کی روح جڑی ہوئی ہوتی ہے. مال کے ساتھ روح جڑی ہے، مکان کے ساتھ روح جڑی ہے، گاڑی کے ساتھ ہے، تو پھر اتنی آسانی سے روح نکلتی نہیں ہے. تو اس لیے موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی روح کسی سے نہیں جڑی خدا اور رسول کے علاوہ، تو موت کا وقت آتا ہے بڑی آسانی سے روح نکل جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 اوصاف میں نے عرض کر دیے. ہم میں سے ہر ایک چاہے کہ ان 100 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.